السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ ناظرین، عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کی کشیدگی اور جو ڈے بائی ڈے وہ جس طرح سے ڈیٹوریٹ کر رہے ہیں، یہ بات اب ڈھکی چھپی رہی نہیں ہے۔ اور ایک کے بعد دوسرا ایشو اور دوسرے کے بعد تیسرا ایشو، کبھی تو یہ ہے کہ جلسوں کے اندر ان کی لینگویج جو ہے ان کا سرکاری افسران کو مخاطب کرنا، وہ کبھی ایک ایشو بن جاتا ہے، یا پھر کبھی جو شہباز گل کی گرفتاری ہے اور اس سے جڑے ہوئے جتنے تنازعات ہیں، وہ تمام کے تمام عمران خان کی شخصیت اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کی کہانی بیان کرتے ہیں، جو بہت کھل کر، اب میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اب کسی قسم کا کوئی ڈھکا چھپی بات رہی نہیں ہے کہ وہ بہت حد تک وہ خراب ہو چکے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر ہم نے جب بھی یا پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ جتنے بھی اب تک کے واقعات ہوئے ہیں عمران خان کے شخصیت کے ساتھ جڑے ہوئے، ان کی سیاست کے ساتھ، تو یہ تمام جو ہیں وہ یہ انڈیکیٹرز ہیں۔ اور جب بھی کسی سیاستدان نے ایسی روش اختیار کی اور اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے اسے بعد میں اس کا رسپونڈ کیا، تو وہ اس کے بعد عام طور پر دیکھنے میں ہمیشہ یہی آیا کہ امیجیٹلی، ہم لمبی چوڑی بات تو نہیں کرتے کہ پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک جیسے حالات رہتے ہیں، لیکن فوری طور پر اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے اور سیاست کے اوپر منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم اس بات کو اس طرح سے لے لیں کہ جب بھی کوئی حکومت، ایسی حکومت جس کو اسٹیبلشمنٹ چلتا کرتی ہے، رخصت کرتی ہے، تو اس کے بعد اس حکومت کا دوبارہ برسر اقتدار آنا، اس پارٹی کا دوبارہ برسر اقتدار آنا، اور پھر وہ جو ہے عام طور پر دیکھا نہیں گیا۔ یہاں پر بھی کیس تقریباً اسی طرح سے ہی فی الحال معلوم ہو رہا ہے۔ اور عمران خان بہرحال یہ ضرور ہے کہ ماضی سے ہٹ کر رسپونڈ کر رہے ہیں، ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب بھی کسی سیاسی پارٹی کو، سیاسی لیڈر کو اٹھا کر باہر پھینکا گیا، اقتدار سے محروم کیا گیا، تو اس نے اسے جو ہے وہ تھوڑی بہت مزاحمت کے ساتھ، تلخ ترش سٹیٹمنٹوں کے ساتھ اس نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن عمران خان کی طرف سے جو مزاحمت آئی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ان میں شاید حکومت ان کے اوپر مکمل طور پر ہاتھ ڈالنا نہیں چاہ رہی۔ اس وقت عمران خان کے خلاف جو فریق ہیں وہ دو ہیں انفیکٹ۔ ایک تو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے ساتھ اصل پھڈا عمران خان کا وہ پڑ گیا ہے، دوسرا حکومت ہے، اتحادی ہیں، پی ڈی ایم ہیں جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی خاص طور پر جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، بڑے پولیٹیکل فگر ہیں، یہ دونوں تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر رکھ کر کھیل رہے ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی عمران خان کی لڑائی رہے تو ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہ جو ایک نئی پروڈکٹ جو تیار کی تھی اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی، یہ اس سے جان ہماری چھوٹی رہے گی اور اسٹیبلشمنٹ کو ہی اس کے ساتھ نمٹنے دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ خود بھی عمران خان ڈائریکٹلی اسے بھی موقع فراہم کر رہے ہیں، جس طرح سے سپیچز ان کی آ رہی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف جو ہے اس کی طرف سے بھی ایسی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جیسے لسبیلا ہیلی کاپٹر کا حادثہ جو ہے اس پر جو ٹرینڈز چلے، ان کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، جو تحقیقات اب تک سامنے آ رہی ہیں، اس میں بار بار یہ تمام ٹرینڈز جو ہیں، نیگیٹو ٹرینڈز جو ہیں، انہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، وہ جڑ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جوڑا جا رہا ہے، یہ ساری بات کوئی ایسی ہے کہ وہ فیبریکیٹڈ ہے، نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرولی ہوں، لیکن اور اس میں حقیقت بھی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے ورکرز نے، انہوں نے بھی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بد احتیاطی کی، اور کھل کر انہوں نے وہ ایک ایکسٹریم پہ گئے ہیں، جو یہ ایکسٹریم اس سے پہلے اس طرح سے ہم نے پہلے یہ کبھی پریکٹس ہوتے دیکھی نہیں ہے۔ سو وہ ان کی طرف سے بڑی کھل کھلا کر میڈیا کے اوپر کمپینز تھی، اب جوابی وار آیا ہے اور ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن جو ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی تک حکومت عمران خان کے اوپر ڈائریکٹلی ہاتھ ڈالنے سے جو ہے وہ پس و پیش اختیار کر رہی ہے، اور مکمل طور پر حکومت ہمت نہیں کر رہی، یا جرت نہیں کر رہی، یا کیا کوئی اس کی سیاسی مجبوریاں ہیں کہ وہ نہیں ہاتھ ڈالنا چاہ رہی۔ یہ کہا گیا کہ بنی گالہ کے باہر بہت ہیوی ڈپلائمنٹ ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ ابھی گرفتار ہوئے عمران خان 2 روز پہلے، لیکن اس دوران جس طرح سے ان کے ورکرز نے رسپونڈ کیا، بنی گالہ کے باہر بہت بڑا ہجوم لگ گیا،
شہر شہر ہجوم لگ گیا. اس کے بعد یہ پھر کہا گیا کہ نہیں، اس گرفتاری میں آصف علی زرداری جو ہیں وہ دراصل رکاوٹ ہیں، وہ نہیں چاہ رہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اسے گرفتار کر کے ہیرو بنا دیں گے. لیکن یہ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کے اس موقف کو یکسر مسترد کر دیا اور اس کی حقیقت جو تھی وہ کھول کر رکھ دی. اور یہ باقاعدہ طور پر اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ نہ تو پیپلز پارٹی کا اس کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر اس ایشو پر ڈسکس کیا گیا ہو، نہ ہی پیپلز پارٹی نے وہ باضابطہ طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان کو نہ گرفتار کیا جائے. بلکہ میرے پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی اہم رہنما جو اس وقت کیبنٹ ممبر بھی ہیں وفاق پہ، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ خالصتاً ایک انتظامی معاملہ ہے، اس کا تو یہ نہیں ہم سمجھتے کہ یہ کوئی علائی گورنمنٹ جو ہے یہ اس کا کوئی اجتماعی مسئلہ ہے عمران خان کی گرفتاری. عمران خان نے اگر قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو حکومت اس کے خلاف ایکشن لے، جس طرح سے ماضی میں ہم ہر پولیٹیشین کے خلاف یا ہر شخص کے خلاف جیسے ایکشن لیا جاتا رہا ہے، جیسے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے قانون کا سامنا کیا، جیسے خود مسلم لیگ نون کے لوگوں نے قانون کا سامنا کیا. تو یہ حکومت کیوں ایسا کر رہی ہے کہ وہ اسے پیپلز پارٹی کی منظوری کے ساتھ مشروط کر رہی ہے؟ انہیں چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی کام ہے تو وزارت داخلہ ان کے پاس ہے، وہ آگے بڑھیں اور ایکشن لیں. ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اریسٹ کریں. گویا پیپلز پارٹی نے اس پر حکومت کو اس حوالے سے ایک مشکل میں ڈال دیا اور کہا کہ وہ خود ہی یہ انیشیٹو لے اور عمران کو اریسٹ کرے، اور اس کے بعد اس کا جو ریئیکشن آتا ہے اس سے فیس کرنے کے لیے بھی خود کو تیار کرے. یہ ہے حکومت کے اندر کی صورتحال کہ پیپلز پارٹی نے جو بال جو ہے وہ واپس کس طرح سے حکومت کے مسلم لیگ نون کے کورٹ میں پھینکی. یہ عمران خان کی گرفتاری ابھی تک یہی چل رہا ہے، لیکن اس دوران عدالت عالیہ نے جو کیا ہے اس کے اوپر سو موٹو لیا ہے، اور جو مجسٹریٹ کے خلاف جو خان صاحب نے جو زبان استعمال کی اس پر توہین عدالت کی جو کارروائی شروع کر دی ہے، یہ البتہ یہ ایک الگ سے ایک عمران خان کے لیے بہت الارمنگ ہے، اور اس پر انہیں بڑے سیریس کانسیکوینسز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دیکھتے ہیں کہ گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، حکومت کی ایف آئی آرز درج ہو گئی ہیں، عدالت نے سو موٹو لے لیا ہے، توہین عدالت کی کارروائی ہے، توشہ خانہ کا کیس ہے، پھر وہ جو ہے فورن فنڈنگ کا کیس ہے. 3-4 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تک عمران خان کے اوپر ڈائریکٹلی ہاتھ نہیں پڑا یا نہیں پڑ رہا. دیکھنا یہی ہے کہ اب حکومت اس حوالے سے مزید ہمت سے کام لیتی ہے، کیا یہ اتنی جرت کرتی ہے کہ عمران خان کے اوپر ہاتھ ڈالے، انہیں پکڑ کر شہباز گل کا جو ہے وہ ہم نوا ہم ساتھی اور ان کے سیل فیلو ان کا بناتی ہے یا نہیں بناتی ہے. آنے والے دنوں میں یہ پتہ چل جائے گا کہ حکومت کے تلوں میں کتنا تیل ہے. انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.